اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو معروف صحابی سعد بن عبادہ کے بارے میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جن کا مکمل نام سعد بن عبادہ بن دلیم بن حارثہ خزرجی، ان کی کنیت ابو ثابت یا ابو قیس نقل ہوئی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور اس قبیلے کے باقاعدہ سردار تھے۔ اشراف قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد بھی اپنے زمانے میں قبیلے کے سردار تھے، اور عرب کا ایک نامور قبیلہ ہے یہ قبیلہ خزرج۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ انصار مدینہ کے علمبردار تھے، باقاعدہ طور پر جنگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب پیمان عقبہ ہوا مکہ کے اندر تو وہاں اس عقبہ نامی جگہ پر بھی جو مدینہ کے کچھ افراد نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ بیعت کی، اس بیعت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ نقباء تعین فرمائے، جبرائیل کے کہنے پر تعین فرمائے یا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی وہ رائے تھی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ان نقباء میں بھی ایک نقیب خود یہ سعد بن عبادہ تھے، اور اپنے دور میں یہ سعد الکامل کے عنوان سے معروف تھے، یعنی ان کو کامل کہا جاتا تھا۔ کامل کیوں کہا جاتا تھا؟ چونکہ اسلام لانے سے پہلے یہ 4 مہارتیں رکھتے تھے، یعنی لکھنے کی مہارت تھی، پڑھنے کی مہارت تھی، تیر اندازی کی مہارت ان میں موجود تھی، اور باقاعدہ طور پر تیراکی کی مہارت بھی ان کے اندر تھی۔ اس وجہ سے انہیں سعد کامل کہا جاتا ہے۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا خاندان ایثار میں اور لوگوں کو ساتھ احسان اور نیکی کرنے میں معروف خاندان تھا، یعنی ایسا خاندان تھا کہ جن کے آباء و اجداد خود دور جاہلیت میں معروف تھے سخاوت کے عنوان سے۔ یہ شرافت، سرداری انہیں ان کے خاندان میں وراثت میں سعد بن عبادہ کو ملی۔ یہ لوگ باقاعدہ طور پر دوسرے لوگوں کو، مستحقین کو کھانا کھلایا کرتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ سعد نے بھی یہ مہمان نوازی کی، اور پھر سعد کے بیٹے قیس میں بھی یہ مہمان نوازی منتقل ہوئی، اور اس قدر باقاعدہ سخاوت مندی ان کی معروف تھی کہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا جاتا تھا کہ کوئی اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے تو دلیم کے گھر چلا جائے، اگر کوئی نرم اور مرغن اور خوش طعام غذاؤں کو کھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دلیم کے گھر چلا جائے، دلیم جو اسی سعد کے جد بزرگوار تھے۔ تو یہ سلسلہ ان کے خاندان میں تھا کہ یہ خاندانی طور پر باقاعدہ طور پر لوگوں کی اچھے طعام سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اصحاب صفہ میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے تو اس وقت سعد بھی باقاعدہ طور پر مدینے میں باقاعدہ 80 سے زائد افراد کو اپنے گھر میں اچھی طرح سے کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ان کی جو ضروریات زندگی تھی ان میں ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ خود حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء کی شادی میں بھی سعد نے باقاعدہ طور پر اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، طعام دینے میں لوگوں کو اور شادی کے وسائل فراہم کرنے میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے لیے باقاعدہ طور پر اسی دسترخوان بچھانے کی حیثیت سے دعا بھی اس کے لیے کیا ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو سعد کے بارے میں، ان کا اسلام قبول کرنا اور اس بارے میں ہے، یعنی بیعت عقبہ کے اندر جب سعد بن عبادہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، اور مدینہ کے ان 70 یا 70 سے زائد افراد جو مدینہ سے تشریف لائے تھے، اس عقبہ نامی مقام پر جب آپ نے ان کی بیعت کی اور جبرائیل کے کہنے پر باقاعدہ نقبہ تعین کیے گئے تاکہ وہ ان افراد کا خیال رکھیں، انہی نقبہ میں ایک یہ سعد بھی تھا۔ اور غزوات میں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں
کہ باقاعدہ طور پر یہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، لیکن جنگ بدر میں شریک تھے یا نہیں اس میں زیادہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ جنگوں میں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقاعدہ طور پر مشاور تھے، علم بردار تھے. یعنی اگر انصار میں کسی کو علم سونپا جاتا تو وہ سعد تھے، اور اگر مہاجرین میں کسی کو علم سونپا جاتا تو وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات تھی. فتح مکہ کے وقت بھی سعد کے ہاتھوں میں علم تھا، اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ علم برداری کے فرائض وہاں پر انجام دیے. پھر جب حضرت سید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ سعد جو ہے وہ مکہ میں زیادہ افراد سے کام لے رہے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الاوصیاء کو یہ حکم دیا کہ آپ جا کر سعد سے علم واپس لے لیں اور پھر یہ آگے کسی کو منتقل کر دیں. اور حضرت سید الاوصیاء نے پھر وہ علم سعد کے بیٹے جو ہے وہ قیس بن سعد کو وہ علم منتقل کیا، اور ان سے باقاعدہ رسول خدا کا یہ پیغام منتقل کیا کہ مکہ کو ہم فتح کرنے آئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی مکہ میں افراد موجود ہیں سب کو قتل ہی کر دیا جائے، بلکہ آپ یہاں پر لوگوں کو بشارت، مرحمت، عفو و درگزر کا پیغام دیں اور علم کو اس انداز میں آگے لے کر چلیں کہ لوگوں کو امید ہو اسلام سے، لوگ اسلام سے خائف نہ ہوں. اصل موضوع گفتگو اس صحابی کو بیان کرنے سے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ پہلے خلیفہ کی اور دوسرے خلیفہ کی بیعت نہیں کیا. ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر لوگ باقاعدہ طور پر جمع ہوئے تاکہ آئندہ خلیفہ اور خلافت کو تعین کیا جائے، تو تمام انصار نے سعد بن عبادہ کو اپنے لیے آئندہ کے طور پر خلیفہ کے طور پر انتخاب کرنے کا پلان کیا. لیکن جو ہی وہاں پر پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ اور ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی وہاں پر گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے اذہان کو ایسے قائل کرتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان سعد سے تبدیل ہو کر پہلے خلیفہ کی بیعت میں آ جاتا ہے اور وہ ان کی بیعت کر لیتے ہیں. لیکن سعد باقاعدہ طور پر پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کرتے، اور جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ علناً اس کا اختلاف کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ میں پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کروں گا. اور جب سعد بیعت نہیں کرتے تو سعد کی پیروی کرتے ہوئے سعد کا پورا قبیلہ جو ہے وہ پہلے خلیفہ کی باقاعدہ طور پر بیعت نہیں کرتا. خلیفہ نے جب بھی کوشش کی کہ سعد سے بیعت کا مطالبہ کریں، لیکن انکار سننے کے بعد خاموش اس وجہ سے ہو جاتے تھے کہ سعد کے قبیلے کے ساتھ جنگ لڑنا، باقاعدہ انہیں تلوار کے زور پر خلافت کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنا حکومت کے لیے دشوار تھا. پھر جب پہلے خلیفہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دوسرے خلیفہ کی باری آتی ہے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ سے باقاعدہ طور پر بیعت کا مطالبہ کریں، لیکن وہ سعد کی بیعت کو لینے میں ناکام رہتے ہیں. اور ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 3 میں اور صفحہ نمبر 613 پر باقاعدہ ایک عبارت تحریر کی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سعد کے فرزند دوسرے خلیفہ کو متنبع کر رہے ہیں کہ سعد بن عبادہ سے بیعت لینے میں شدت اختیار نہ کریں. لہٰذا جو عبارت اس کتاب میں نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سعد نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے. اگر تم نے زبردستی سے ان سے بیعت لینے کی کوشش کی تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا کہ تم انہیں قتل کر دو. اگر تم نے سعد کا قتل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قبیلہ خزرج کا قتل کیا ہے، اور اگر تم نے قبیلہ خزرج کے ساتھ قتال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قبیلہ اوس کے ساتھ قتال کیا، اور اگر تم نے قبیلہ اوس و خزرج دونوں کے ساتھ قتال کیا تو اس کا مطلب ہے تم نے تمام یمنی قبائل کے ساتھ قتال کیا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ کے سامنے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کو رکھ دیا کہ تمام یمن کے قبائل جو ہیں وہ سعد بن عبادہ کے ساتھ ہیں، لہٰذا آپ کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا کہ جس سے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے. یعنی ایک طرح کی یہ چیتاونی ہے یا ایک طرح کی یہ دھمکی کہہ لیں کہ جو باقاعدہ دوسرے خلیفہ کو قیس بن عبادہ نے دی ہے. اور پھر اگر آپ تاریخی منابع میں دیکھیں تو سعد کی انتقال سے متعلق جو ہے وہ تاریخوں میں اختلاف ہے. بعض نے 14 ہجری قمری کو بیان کیا ہے، بعض نے 11 ہجری قمری کو بیان کیا ہے، بعض نے 15 ہجری قمری کو بیان کیا ہے. لیکن
سعد کی وفات اور سعد کا انتقال کیسے ہوا، یہ خود ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو تاریخی منابع میں اس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، یعنی اسے ریاستی دہشت گردی بھی کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا 4 اقوال یا 3 اقوال سعد بن عبادہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں ذکر ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انہوں نے جب پہلے دوسرے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تو اس کے بعد وہ اپنے ہی جو ہے وہ سفر کے دوران کہیں طبی موت جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، یہ ایک قول ہے۔ دوسرے قول نے اس پہلے نظریے کو رد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، بیعت کے انکار کے بعد باقاعدہ طور پر دوسرے خلیفہ نے کچھ افراد کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ سعد بن عبادہ کو راستے سے ہٹائیں گے، جن میں خالد بن ولید اور محمد بن سلمہ انصاری کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پلاننگ کی تھی، اور سعد جب مدینہ سے باہر شام کی طرف نکل رہے تھے تو وہاں راستے میں ان کو کہیں موقع پا کر ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جسے اہل سنت کے بعض منابع نے ذکر کیا ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ سعد جب سفر کی حالت میں یعنی مدینہ سے باہر جب وہ شام کی طرف جا رہے تھے تو سفر کی حالت میں کہیں انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جس سے جنات کو ان کے اوپر غصہ آیا اور انہوں نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، جنات نے۔ اور پھر جب جنات نے سعد کو باقاعدہ قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد جشن بھی منایا، اور باقاعدہ وہ دف بجاتے ہوئے یہ اعلان کر رہے تھے کہ قد قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ ورمیناہ بسہمین فلم یخط فؤادہ، یعنی ہم نے قبیلہ خزرج کے سربراہ سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا ہے، اور ہم نے اس کے دل کی طرف یعنی دل میں 2 تیر نشانہ لگائے ہیں اور دونوں اس کے دل میں جا کر پیوست ہوئے ہیں۔ تو اس بات سے ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے پہلے خلیفہ کی باقاعدہ طور پر بیعت نہیں کی، جن افراد میں سعد بن عبادہ جو باقاعدہ انصار اور قبیلہ خزرج کے سربراہ تھے انہوں نے، اور ان کے مکمل قبیلے نے پہلے خلیفہ کی اور دوسرے خلیفہ کی باقاعدہ طور پر بیعت نہیں کی۔ اور جب بیعت نہیں کی تو پہلے خلیفہ ظاہر حکومت کو سنبھالنے میں ٹائم لگا، وہ ان کے خلاف اقدام نہ کر سکے، لیکن دوسرے خلیفہ نے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اقدام کیا، اور جیسا کہ یہ منابع میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید یا بقول جنات کے ذریعے سے ان کا قتل کروایا گیا، تو بہرحال ان کو قتل کروایا گیا اور اس قتل کو جنات کی طرف نسبت دی گئی۔ اور باقاعدہ یہ تو ایک مزاح میں بھی بعض لوگوں کے درمیان بات رائج ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء نے پھر حضرت ابو بکر جو پہلے خلیفہ تھے ان کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا، قیام کیوں نہیں کیا؟ تو جواب میں یہی کہا جائے گا کہ بھئی حضرت علی کو بھی یہ خوف تھا کہ کہیں جنات ان کو قتل نہ کر دیں۔ تو یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ سعد بن عبادہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے، اور معمولی صحابی نہیں تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص اصحاب میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہیں جب جنات پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر سکتے ہیں اور باقاعدہ ان کے قتل کے اوپر جشن منا سکتے ہیں، تو کسی بھی دوسرے تیسرے صحابی کے اختلاف پر یہ جشن منایا جا سکتا ہے۔ اسے ریاستی دہشت گردی کہیں، اسے جنات کی طرف سے ایک انتقامی کارروائی کہا جائے یا جو کچھ بھی کہا جائے، لیکن ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر پہلے اور دوسرے خلیفہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ یہ ایک اجماعی فیصلہ تھا کہ مسلمانوں نے اجماع کیا پہلے خلیفہ پر اور پھر ان کے بعد دوسرے خلیفہ کے اوپر ان کی خلافت پر اجماع کیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خلافت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف تحیت و ثنا سے منسوب فقہ جعفریہ سے متعلق تمام شیعہ اثنا عشری حضرات خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسول خدا کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ خلافت کو حضرت علی ابن ابی طالب سے باقاعدہ طور پر غصب کیا گیا، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب نے اسلام کی مصلحت کی خاطر، مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر، وحدت امت کی خاطر، ایک وسیع تر مفادات کی خاطر خاموشی کا اظہار کیا، اور متعدد مقامات پر
وہ خلفاء سے باقاعدہ طور پر احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرواتے رہے کہ یہ خلافت میرا حق ہے کہ جسے آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر غصب کر رکھا ہے، اور خطبہ شکشکیہ اس کا باقاعدہ ایک نمونہ ہے کہ جسے حضرت سید الاوصیاء نے بیان فرمایا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ کے پر افتخار واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ بھی بیچ میں آ جائے جو اصحاب کے متعلق ہو تو ہم اسے بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم محمد۔